بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر کا پھل، صبر کرنے کے 100 فائدے۔ صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کن کن حالاتوں سے گزرے ہیں۔ یقین کرے وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ چلو صبر کر لیتے ہیں، سنا ہے رب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا، صبر رکھ بندے کمزور، تیرا وقت ہے تو نہیں۔ درد جب حد سے بڑھ جائے تو انسان روتا نہیں، خاموش ہو جاتا ہے۔ جب زمین تمہیں تنگ لگے تو آسمان کی جانب دیکھنا، نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا اچھا تو ایسے راضی میں بھی ایسے راضی۔ اللہ ہماری آہٹیں بھی سنتا ہے اور پکار بھی، بس وہ ہمارا صبر آزماتا ہے۔ اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بس آزماتا ہے اور صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل دیتا ہے۔ جو تکلیف ہم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دو۔ صبر کے کچھ گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ پوری زندگی کی مٹھاس چھین لیتے ہیں۔ صبر کوئی کوئی کرتا ہے، صبر ہر ایک کو آ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا صبر ان کی خاموشی ہوتی ہے۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی کی طلب نہیں رہتی۔ یہ دنیا ایک دن آپ کے حق میں ہے اور ایک دن آپ کے مخالف ہے۔ جب حق میں ہو تو شکر ادا کریں اور جب مخالف ہو تو صبر کریں۔ ضروری نہیں کہ کوئی بد دعا یا تمہارا پیچھا کرے۔ بعض اوقات کسی کا صبر بھی تمہاری خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ صبر رکھو، آنے والا کل بہت خوبصورت ہوگا۔ اللہ سنتا ہے، تم صرف صبر کرنا سیکھو۔ اللہ دعا قبول کرتا ہے، تم صرف مانگنا سیکھو۔ اللہ بہت کچھ دیتا ہے، تم صرف بانٹنا سیکھو۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے رویا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والے کو پسند کرتی ہے اور اللہ رونے والے کو۔ لوگوں کی نظر میں خاموشی انا ہے اور اللہ کی نظر میں خاموشی صبر ہے۔ کیجیے ہر بات پر صبر اور شکر، کیونکہ بہت حسین ہے اللہ پر یقین کا سفر۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ 3 چیزیں آپ کو گرنے نہیں دیتی: صبر، امید، یقین۔ صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں ہوتا، چاہے اسے طویل زمانہ لگ جائے۔ کسی کو تکلیف دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ تمہارا صبر تمہیں کامیابی عطا کرتا ہے۔ خوشی میں جشن سے بہتر شکر ہے اور غم کے شوق سے بہتر صبر ہے۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ اسی کا ہے اور جو کچھ لیا ہے وہ بھی اسی کا ہے، اور ہر چیز کی مدت مقرر ہے، بس صبر کرو۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو کوئی ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان کے فیصلے کو زوال نہیں۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں۔ جس مقام پر تم اللہ سے شکوہ کرتے ہو وہ مقام دراصل صبر اور شکر کا ہوتا ہے۔ صبر کی حد تو یہ ہے کہ تقدیر کے فیصلے پر کوئی شکوہ نہ ہو۔ صبر تو آخر کرنا ہی پڑتا ہے، مگر شروع میں کرنے سے انجام شاندار ہوتا ہے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ آپ ہمیشہ جب بھی کوئی کام کریں تو بہترین کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ جہاں انسان کی آخری حد ختم ہونے لگتی ہے، پھر وہیں رب فرماتا ہے کن، ہر ناممکن پھر ممکن ہو جاتی ہے۔ لوگوں کی نعمتیں دیکھ کر پریشان نہیں ہونا، اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھ کر سکون میں رہنا۔
ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ کسی انسان کی سوچ پڑھنی ہو تو اس سے مشورہ کر لیں، اس کے مشورے سے اس کا انصاف، نیکی، بدی اور علم سب جان لیں گے۔ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں سے زیادہ اپنے عیبوں پر نظر کرے۔ صبر، درگزر اور معاف کر دینا خیر کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جسے اللہ صرف اپنے مقرب اور بہترین بندوں کو عطا کرتا ہے۔ تکلیف ہمارے اعمال سے آئے یا اللہ کی طرف سے، مقام صرف صبر ہے۔ صبر ایسی چیز ہے جو کسی کا بھی غرور توڑ دیتی ہے۔ جو لوگ صبر رکھتے ہیں یا پھر جیت جاتے ہیں یا پھر سیکھ جاتے ہیں۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کوئی نہیں توڑ سکتا۔ صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ زندگی کی کتاب کے سب پنے ہمارے مطابق نہیں ہوتے۔ اگر کوئی ایسا پنا سامنے آ جائے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کر لینا چاہیے۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو مت بہاؤ، بلکہ یہ سوچو کہ تم وہ خوش نصیب انسان ہو جس کو اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ جس مقام پر آ کر برداشت ختم ہو جاتی ہے اسی مقام سے صبر شروع ہوتا ہے۔ بے شک مشکل وقت بتا کے نہیں آتا مگر سکھا کر اور سمجھا کر بہت کچھ جاتا ہے۔ صبر وقت مانگتا ہے اور وقت صبر مانگتا ہے۔ جب تم پر ایسی مشکل آ جائے جو تیرے بس سے باہر ہو تو صبر کر اور اللہ کی طرف سے کشادگی کا اظہار کر۔ صبر کا راستہ چن لو، صبر کی منزل جنت ہے۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں